رومن امپائر کا ہرکلس کنگ، جسے ہرکل بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا آدمی تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرکل بادشاہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکل بادشاہ کو خط بھی لکھا تھا۔ ہرکل بادشاہ کو یقین آ چکا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن چونکہ وہ کرسچن تھا اور کرسچنوں کے اوپر بادشاہت کر رہا تھا، اس نے سوچا اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس ڈر سے ہرکل بادشاہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ہرکل بادشاہ کے لیے نایاب اور قیمتی قسم کی مٹی منگوائی گئی تھی، جس سے ایک سراہی بنائی گئی تھی، اور جس سراہی میں پانی کو ڈال کر ٹھنڈا کر کے ہرکل بادشاہ کو بادشاہ سلامت کو پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ ہرکل بادشاہ کی اس بلیسنگ سے، اس نعمت سے عش کر اٹھتے تھے، اور لوگوں کو رشک ہوتا تھا کاش ہمارے پاس بھی اس قسم کی سراہی ہوتی تاکہ ہم بھی پانی کو ٹھنڈا کر کے پی سکتے۔ اگر آج ہرکل بادشاہ زندہ ہو اور وہ دیکھے کہ آپ کی فریج میں رکھی ہوئی پانی کی بوتل اس سراہی سے کئی گنا زیادہ پانی کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، تو ہرکل بادشاہ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ وہ کیا سوچتا ہوگا میں بادشاہ تھا، مجھے اتنا بہتر اچھا ٹھنڈا پانی نہیں میسر تھا، اور آج کل کے کامن مین کو، عام آدمی کو ٹھنڈا پانی میسر ہے۔ اسی طرح قارون، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا آدمی تھا، کہا جاتا ہے اس کے پاس بے شمار خزانہ تھا، اور اس خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 70 اونٹ استعمال ہوتے تھے۔ اگر آج قارون زندہ ہو اور وہ دیکھے کہ آپ کی جیب میں رکھا ہوا ATM کارڈ وہ کنجیاں اٹھانے والے اونٹوں سے بھی کئی گنا زیادہ وزنی ہے، تو قارون کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ اسی طرح کیسر روم، جس کو اس کے غلام شتر مرغ کے پنکھ سے ہوا دیا کرتے تھے، اس کے غلام اس شتر مرغ کے پنکھ سے اسے ہوا دیا کرتے جس پر وہ پھولے نہ سمایا کرتا تھا۔ اگر آج کیسر روم زندہ ہو اور وہ دیکھے کہ آپ کے گھر میں لگا ہوا پنکھا یا AC اس شتر مرغ کے پنکھ سے کئی گنا زیادہ ہوا دیتا ہے، کئی گنا زیادہ کولنگ کرتا ہے، تو کیسر روم کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ اسی طرح ہلاکو خان، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا دی تھی۔ اس کے پاس بڑے ہی قیمتی اور نایاب قسم کے گھوڑے ہوا کرتے جس پر وہ سفر کر کے فخر محسوس کیا کرتے۔ اگر آج ہلاکو خان زندہ ہو اور وہ دیکھے کہ آپ کی جو کار ہے وہ اس گھوڑے سے کئی گنا زیادہ سپیڈ سے چلتی ہے اور بہت ہی پہلے آپ کو اپنی منزل مقصود پر پہنچا سکتی ہے، اگر بارش بھی ہو رہی ہو تو آپ اپنی کار میں آرام سے سفر کر سکتے ہیں، آپ کی کار جو ہے اس میں آپ کو گٹا مٹی بھی محسوس نہیں ہوتا، اور آپ کی کار اس کے گھوڑے سے کئی گنا زیادہ کمفرٹیبل اور ریلائبل ہے، تو ہلاکو خان کیا سوچتا ہوگا یار میں بادشاہ تھا، میرے پاس ایسی بلیسنگ نہیں تھی جو کہ آج کے دور کے آدمی کو میسر ہے۔ اسی طرح خلیفہ منصور، جس کے غلام اس کے لیے ٹھنڈا اور گرم پانی کو مکس کر کے خلیفے کے لیے، منصور کے لیے غسل کا اہتمام کیا کرتے، جب وہ غسل کر کے باہر آتا خلیفہ منصور کو پھولے نہ سمایا کرتے، لوگ اس پہ بھی عش کر اٹھتے تھے یار اتنی ٹھنڈ میں گرم اور ٹھنڈے پانی سے یہ بادشاہ سلام میں غسل کرتے ہیں، کاش ہمیں بھی اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہوتی۔ اگر وہ خلیفہ منصور آج کے دور میں آ جائے اور دیکھیں آپ گھر میں لگا ہوا گیزر منٹوں میں پانی گرم کر دیتا ہے، تو وہ سوچتا ہوگا یار بڑی بات ہے، آج کے دور کو یہ نعمتیں زیادہ میسر ہیں، جبکہ ہمارے ہاں تو یہ نعمتیں میسر نہیں تھیں۔ اسی طرح پرشین امپائر کے جو بادشاہ تھے، پرشین امپائر کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، جیسے فرعون 1 فرعون 2، اس طرح پرشین امپائر کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے۔ اگر کسرا کے کوئی بادشاہ آج کے دور میں آ جائے وہ دیکھے کہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا صوفہ اس کے تخت سے کئی گنا زیادہ آرام دہ، کئی گنا زیادہ کمفرٹیبل اور کئی گنا زیادہ سکون والا ہے، تو کسرا کے بادشاہ بھی سوچتے ہوں گے یار آج کل کے ہر آدمی کو یہ نعمتیں میسر ہے، جبکہ ہمارے پاس جو تخت تھا وہ بھی اتنا کمفرٹیبل نہیں تھا جتنا آج کل کا صوفہ کمفرٹیبل ہے۔ دوستو آج کل ہر بندے کو وہ نعمتیں میسر ہیں جو کہ پرانے بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھی، جن کا پرانے بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ نعمتیں آج کل کے ہر بندے کو میسر ہیں، وہ بلیسنگ، وہ رحمتیں، وہ نعمتیں آج کل کے ہر بندے کو میسر۔ لیکن کیا کریں، آپ کی زبان پہ ہر وقت شکوے، شکایتیں، پریشانیاں، رونا دھونا، مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا، مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا، بس
جو نعمتیں 5 یا 10% آپ کے پاس نہیں ہیں ان کو آپ شکوے شکایات کرتے جاؤ گے. جو 90% نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کا آپ شکریہ ادا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ میرا شکریہ ادا کرو، میں نعمتیں مزید بڑھا دو. دوستو اللہ کی ہر اس نعمت کا شکریہ ادا کرو. اگر آپ شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں مزید بڑھاتا چلے جائے گا. تھینک یو.